اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، اللہ کریم نے قرآن پاک میں اپنے ولیوں کی شان کو از خود بیان فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ولی ہوتا کون ہے؟ ہم الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت ہیں، تو ہمارے نزدیک ولی وہ ہوتا ہے جس کو قرآن پاک نے ولی فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان والے ہوں اور متقی ہوں، یہ ولی کی نشانی ہوتی ہے۔ متقی شریعت مطہرہ کا پرہیزگار، شریعت مطہرہ کا پابند اور پرہیزگار، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پاک کے عین مطابق اس کی زندگی ہو، صحابہ کرام اہل بیت کرام جیسا عقیدہ، ان جیسے اعمال صالحہ کرنے والا ہو، وہ شخص عند اہل سنت و جماعت وہ شخص ولی اللہ ہے، اللہ کا وہ دوست ہے۔ اولیاء کرام کی صف میں بہت زیادہ مقام پانے والے حضور غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، پیر عبد القادر جیلانی، الحسانی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک بھی ہے۔ مزید اللہ کریم نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا لہم البشریٰ، اگر کوئی ایسی شان کا مالک بن جائے انسانوں میں ہی، مومن اور مومن میں پھر آگے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ متقی پرہیزگار بن جائے، تو ایسے شخص جو ہے نا اس کے لیے، ایسے اشخاص کے لیے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ وہ اس زندگی میں بھی خوشخبری والے ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی وہ خوشخبری والے ہیں۔ وہ اس زندگی میں بھی خوش نصیب ہیں، وہ آخری زندگی میں بھی خوش نصیب ہیں، اور اس زندگی میں بھی درجات والے ہیں، مقام والے ہیں، عزت والے ہیں، اور اگلی زندگی میں بھی وہ عزت والے ہیں۔ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ یا باری تعالیٰ یہ بات بدلے گی تو نہیں؟ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کریم کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، ان کے لیے بالیقین بلا شک و شبہ دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ یا باری تعالیٰ جس نے ایسی زندگی گزاری ہے، اس تیرے نیک بندے، اس تیرے ولی، اس تیرے پیارے نے اس نے کیسی زندگی گزاری؟ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ اس نے بہت بڑی کامیاب زندگی گزاری ہے۔ تو جس کا ذکر رب ذوالجلال نے اپنے کلام پاک میں کیا، اسی کلام پاک کا مصداق، جیسا کہ میں نے پہلے اسم پاک ان کا ذکر کیا، حضرت غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، پیر عبد القادر جیلانی، الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ، پیران پیر، پیر دستگیر، آپ کی وہ مبارک ہستی ہے کہ جن کی ولادت باسعادت جو ہے وہ یکم رمضان مبارک ہوئی۔ تو ہم یہ اسی نسبت سے میں عرض کروں گا، یکم رمضان مبارک کل ہے، تو اس لیے میں عرض کر دوں کہ حضرت حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ وہ ہستی پاک ہیں کہ رات کے وقت، یعنی صبح پہلا روزہ تھا، رات کے وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی،
اور چاند آسمان پر غبار ہونے کی وجہ سے لوگوں کو نظر نہ آ سکا، تو لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ آپ کے علاقے کے لوگ آپ کے خاندان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جو بھی دینی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا وہ آپ کے گھر میں مطلب آ کر آپ کے دروازے پہ پوچھتے تھے اور پھر آپ کے گھر کے افراد جواب دیتے تھے۔ اب جو مسئلہ پیش آیا کہ 29 شعبان المعظم ہے اور پتہ نہیں چاند نظر آیا یا نہیں آیا، تو اب غبار کی وجہ سے ان کو تو چاند نظر نہیں آیا، اب پوچھنے کے لیے آ گئے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پہ۔ اس وقت آئے تو آپ کی اماں جان نے پوچھا، فرمایا کون ہو؟ اماں جی ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی اماں جان کل جو ہے رات کے وقت چاند ہمیں نظر نہیں آیا، آسمان پر گرد ہونے کی وجہ سے، بادل ہونے کی وجہ سے تو ہمیں نظر نہیں آیا، تو بتائیے کہ رمضان شروع ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو رات کا چاند طلوع رمضان مبارک کا ہو چکا ہوا ہے۔ اماں جی ہمیں تو نظر نہیں آیا، کیا دلیل ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ اس پچھلی رات میں، اس رات میں اللہ کریم نے مجھے بیٹا دیا ہے، اس بیٹے نے سحری کے بعد میرا دودھ نہیں پیا، جس سے میں قیاس کر رہی ہوں کہ رات کا رمضان شریف کا چاند جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہوا ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب فرمایا کہ غوث اعظم متقی ہر آن میں، غوث اعظم متقی ہر آن میں، دودھ چھوڑا ماں کا جس نے رمضان میں۔ حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی شان یہ ہے کہ آپ پیران پیر یعنی ولادت کے وقت ہی سے آپ نے شریعت مطہرہ کی اتباع شروع کر دی ہے اور روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ روزانہ پورا رمضان مبارک سحری کے بعد دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے اور افطاری کے وقت دودھ پیتے تھے۔ اس طرح آپ نے پورا رمضان مبارک، پہلا زندگی کا جو رمضان شریف آیا، آپ نے اس عمر پاک میں بھی شریعت پاک پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ میرے بھائیو، حضور غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت پاک وہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اشاہ مرزا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی شریف میں اس بات کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت پاک ہیں کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف ہونے لگی اور آپ براق پر سوار ہونے لگے تو براق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا ہے بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری درخواست یہ ہے کہ حضور جس طرح آج مجھے اللہ کریم نے آپ کی سواری بننے کا شرف عطا فرمایا ہے، میری خواہش ہے کل قیامت والے دن بھی اسی طرح اللہ کریم مجھے آپ کی سواری بننے کی توفیق عطا فرمائے، میری ڈیوٹی لگ جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا براق تیری یہ بات قبول ہے؟ عرض کی حضور پھر کوئی نشانی بھی مل جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براق کی گردن پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا۔ روایت میں آتا جس طرح جس وقت آپ نے اپنا ہاتھ مبارک دستے پاک رکھا تو براق کا قد 40 ہاتھ اونچا ہو گیا۔ جس وقت 40 ہاتھ اونچا ہوا، اب اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونا تھا، تو عالم ارواح سے حضرت سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ پیران پیر روشن ضمیر پیر دستگیر کی روح پاک تشریف لے آئی، بارگاہ رسالت میں حاضر خدمت ہوئیں۔ عرض کیا حضور آپ میری گردن پر اپنا قدمین شریفین رکھیں اور آپ اس براق پر سوار ہو جائیں۔ حضرت سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے
نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اپنی گردن مبارک پیش کی تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قدم شریف رکھا اور آپ براق پر سوار ہو گئے تو ارشاد فرمایا اے عبد القادر تیری گردن پر میرا قدم ہے اور ہر ولی کی گردن پر تیرا قدم ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ مرزا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں جس کا منبر بنے گردن اولیاء، جس کا منبر بنے گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا اب قیامت تک جتنے بھی اولیاء اللہ آئیں گے تمام کی گردنوں پر حضور غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی پیر عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قدم شریف سب کی گردنوں پر ہوگا۔ تو یہ اتنی عظمت و شان کے مالک ہیں جن کی ولادت باسعادت یکم رمضان مبارک ہے۔ ہر رمضان شریف آتا ہے تو سب سے پہلے ہم قادری دیوانوں کو اپنے پیر و مرشد حضور غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی پیر عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ و رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کی خوشی ہو جاتی ہے، رمضان شریف کی بھی خوشی ملتی ہے اور ساتھ میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ولادت باسعادت کی بھی خوشی ہوتی ہے۔ وہ پیر ہیں پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جن کا ثانی نہیں ہے، وہ غوث اعظم ہیں۔ آپ کا ایک لقب ہے غوث الثقلین، ثقلین کا معنی ہے جن و انس، یعنی اس کا معنی یہ نکلا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف انسانوں کے غوث نہیں ہیں بلکہ آپ تو انسانوں کے بھی غوث ہیں، مددگار ہیں، اور آپ جنوں کے بھی مددگار ہیں۔ غوث کا معنی ہوتا ہے مددگار، مدد کرنے والا۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وہ مددگار ہیں جن کو اللہ کریم نے مددگار بنایا ہے۔ رب بھی مددگار ہے لیکن رب وہ مددگار ہے جس کو کسی نے مددگار نہیں بنایا، وہ آج خود مددگار ہے، لہذا شرکیہ جملہ بھی ذہن میں نہ آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔